السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے پوچھا ذاکر نائک صاحب کے اس بیان کے متعلق۔ دیکھیے، ذاکر نائک صاحب جب سے پاکستان میں آئے ہیں نا، ان کی تھوڑی سی مینوفیکچرنگ کے اندر گڑبڑ ہوئی ہے، تبدیلی آئی ہے۔ جب تک یہ پیس ٹی وی پر اور انڈیا میں تھے تو اس طرح کی باتیں ہم نے نہیں سنی۔ اب یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سراسر غلط بات ہے۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اپنے رب کو خوش کریں اور قیامت کے دن ہم سے اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ ذاکر نائک صاحب کا بیان ہے اور آگے دیوبندی مولوی حضرات موجود ہیں، اور پھر گول مول کی بات کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے، دونوں طریقے صحیح ہے۔ اب ذاکر نائک کہتا ہے کہ رفع الیدین کرنا ہے جی اللہ اکبر، اور رفع الیدین نہ کرنا، ہاتھ باندھنا اوپر یا ہاتھ نہ باندھنا اوپر، دونوں طرح ٹھیک ہے، یہی کہا ہے نا اس نے۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں دنیا کائنات میں اگر صحیح ہے تو اہل حدیث کی نماز ہے۔ اس آسمان نیچے اور اس زمین اوپر اگر نماز صحیح ہے تو وہ اہل حدیث ہی کی نماز ہے، اور اس آسمان نیچے زمین اوپر اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے تو وہ اہل حدیث کی نماز ہے۔ اب یہ بیان سننے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے سننے والے کو رفع الیدین کرنا بھی صحیح ہے اور نہ کرنا بھی صحیح ہے، ہاتھ سینے پر باندھنا بھی صحیح ہے اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا بھی صحیح ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو چاہیے تھا اپنا دل کچھ اور بڑا کر لیتے، یہ بھی کہہ دیتے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی صحیح ہے۔ تو یہاں صحیح صرف ایک ہے، یہاں اس معاملے میں اس موضوع پر صرف ایک ہی صحیح ہے، اور وہ ہے نماز کے آغاز میں رفع الیدین کرنا، رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا، رکوع سے کھڑے ہو کر رفع الیدین کرنا، 4 اور 3 رکعت نماز میں تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کرنا۔ اللہ ذوالجلال کی قسم فقط یہی صحیح ہے، باقی نہیں صحیح ہے۔ سامنے موجود بیٹھا ہوا دیوبندی وہ تو نماز حنفی پڑھتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ رفع الیدین جو ہے وہ نماز میں مکھیاں اور مچھر اڑانا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ تو کہتا ہے کہ رفع الیدین جو ہے وہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھ کو حرکت دینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سن لو، بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر کی جی، اور اسی طرح مالک بن حویرث کی اور اسی طرح دیگر کی 11 احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ صحیح صرف وہ نماز ہے جو اہل حدیث پڑھتا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے روایت کیا، مالک بن حویرث نے روایت کیا، وائل بن حجر نے روایت کیا، اور امام بخاری کی جز رفع الیدین کے مطابق سینکڑوں احادیث ہیں، سینکڑوں احادیث ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے نماز کے آغاز میں رکوع جاتے ہوئے رکوع سے اٹھ کر اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کیا، فقط یہی صحیح ہے۔ دیوبندی بریلوی جو نماز پڑھتا ہے وہ محمدی نماز نہیں ہے، وہ محمدی نماز نہیں ہے، وہ تو نماز حنفی ہے۔ ایران کا ایرانی جو نماز پڑھتا ہے وہ تو نماز جعفری ہے۔ ہندوستان کا صوفی جو نماز پڑھتا ہے وہ تو نماز نقشبندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی ہے جو مجھے بتائے اللہ نے آسمان سے جبریل کو نماز حنفی دے کر روانہ کیا ہو، جاؤ میرے حبیب کو بیت اللہ کے پاس جا کر نماز حنفی 2 مرتبہ پڑھاؤ؟ کوئی ہے یہ دعویٰ کرنے والا کہ اللہ نے جبریل کو نماز جعفری دے کر بھیجا ہو؟ آپ سب کہو گے استغفر اللہ استغفر اللہ، مولانا صاحب ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو سنو، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ صرف اور صرف اہل حدیث ہی کی نماز صحیح ہے، رفع الیدین نہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔
ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ صحیح نہیں ہے. ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذاکر نائک کو ہدایت ہی عطا فرمائے. ہم دعا کر سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کو سامنے بٹھا کر کہہ رہا ہے کہ رفع الیدین نہ کرنا بھی صحیح ہے جو رفع الیدین کو شریر گھوڑے کی دم کہتے ہیں. یہ ان لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے کہ رفع الیدین نہ کرنا بھی صحیح ہے جو رفع الیدین کو مکھیاں اور مچھر اڑانا اور مارنا کہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک.